اچھا، بات میں نے کی تھیم پتہ ہونے کا، کنٹینٹ پتہ ہونے کا، اور سب سے پہلے نمبر آف سورس پتہ ہونے کا. نیکسٹ تھنگ وچ آئی ڈیڈ، میں یہ اپنی پرسنل اپروچ بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن کے جو سورز کے نام ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس. یہ میں نے آپ کو فرسٹ 10 چیپٹرز کے نام بتائے. میں کیا کرتا تھا، روزانہ رات سونے سے پہلے 10 چیپٹرز کے نام یاد کرتا تھا. اچھا، نیکسٹ 10 چیپٹرز: سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ. یہ نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام، پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے 114 چیپٹرز کے نام یاد ہیں. یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اچھا سورہ نساء اس کی کیا تھیم ہے، اچھا سورہ احزاب اس کی کیا تھیم ہے. یہ وہ اسٹریٹجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آئی شوڈ بی کوٹنگ تھنگس فرام دا قرآن. یہ اسٹریٹجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں. ہاؤ ایور اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں قرآن کے ایٹ لیسٹ چیپٹرز پتہ ہوں گے، اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ سورہ حجرات، مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب پارا وائز حفاظ کو یاد ہوتا ہے، لیکن میں نے چیپٹر وائز یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ چیپٹر 49 از سورہ حجرات. کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے، تو آئی نو کہ سورہ یاسین از چیپٹر 36 آف دا قرآن. یہ چیز میں نے گرپ کی، کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کنٹینٹس پہ گرپ نہ آ جائے میں آگے نہیں چلتا. اچھا، یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کون سا پڑھیں، کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں، کیسے سمجھیں. سب سے پہلی بات، آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، اللہ کا گفٹ ہوگا آپ کے لیے. کیونکہ قرآن از دا بک دیٹ شک دا ورلڈ، یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن بے شک بک آف وزڈم ہے. اٹ ول چینج ایوری تھنگ ان یور لائف. اٹ ول برنگ دا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موعظہ ہے، یہ شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ جو چیز فی الصدور، ہمارے صدر میں، ہمارے سینوں میں، اس کے لیے شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ موعظہ ہے، ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، اور یہ گائیڈنس ہے، یہ رحمہ ہے، یہ مرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بلیسنگ ہے. اس لیے ان آرڈر ٹو ریڈ دا قرآن، میں 2007 میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے قرآن کھولا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں عربک پڑھنا بھول چکا ہوں، کیونکہ دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن، مجھے یاد آیا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2007 کی، جب میں یونیورسٹی میں تھا. اور دا لاسٹ آئی ریڈ دا قرآن واز مے بی، شاید جب میں بچہ تھا یا او لیولز میں ہوں گا مے بی، تب میں نے کوئی قرآن کی سورہ، وہ بھی کہاں پڑھی ہوگی، کسی 40ویں پہ جا کے پڑھی ہوگی دکھانے کے لیے. ہمارے معاشرے میں 40ویں وغیرہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو شاید اس میں جا کے پڑھی، ایک روایت کے مطابق، روایتی جو ہمارا ایک کسٹم ہے اس کے مطابق. بٹ اس کے علاوہ قرآن بالکل آؤٹ آف ٹچ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں تو قرآن ہی پڑھنا بھول گیا. دین واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے، مجھے پتا تھا، اتنا مجھے نالج تھا کہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ ہیں، بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے. تو میں نے ان کی تلاوت جو ہے وہ کہیں سے کاپی کی. ہمارا لین کا نیٹ ورک جی آئی کے میں بہت وسیع تھا، وہاں ہر چیز اویلیبل ہوتی تھی. میں نے قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت جو ہے ڈاؤن لوڈ کی اور ان کو سننا شروع کیا. اور ان کو سن کے اپنا تلفظ اور اپنا ایٹ لیسٹ وہ چیز کریکٹ کرنا شروع کی. بیسک رولز تو پتہ تھے لیکن بھول چکے تھے پڑھنا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی تلاوت سن کے اپنی تلاوت کریکٹ کرنا شروع کی. دس واز سچ اے بیوٹیفل جرنی. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں عصر سے مغرب کا ٹائم چوز کیا تھا کہ میں روزانہ اس ٹائم بیٹھوں گا. پہلے میں ان کی تلاوت سنتا تھا، تلاوت سننے کے بعد میں ٹرانسلیشن خود پڑھتا تھا، پھر ٹرانسلیشن پڑھتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتا تھا. یہ ہے اسمارٹ میتھڈالوجی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا. دیکھیں اگر آپ ڈیپر تفسیر میں جانا چاہتے ہیں دیٹ از آلسو گڈ، بٹ میری ایڈوائس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک بار گو تھرو کریں ٹرانسلیشن سے. نہیں سمجھ آئیں گی کچھ چیزیں،
دوبارہ گو تھرو کریں, نہیں سمجھ آئیں گی دوبارہ گو تھرو کریں. آیات اباؤٹ صبر, اب اس پہ آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں آیا بتائی تھی. دیکھیں قرآن مجید صبر کرنے کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے, سجیشن نہیں دیتا, حکم دیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور قرآن مجید صبر کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہے, یہ کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے. اٹ از ایز اف کہ صبر کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے اور نماز کے بغیر صبر کمپلیٹ نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں, بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر, ٹھیک ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نماز میں بھی صبر ہے, اگر نماز آپ صبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نا, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس میں آپ کی موومنٹس ایسی ہیں کہ وہ 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, 1 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, تو ایک بے صبری نماز ہے, ٹھیک ہے, نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ رکوع ٹھیک ہے, اس میں صبر ہی کوئی نہیں. اسی طرح آپ صرف صبر کر رہے ہیں لیکن نماز سے مدد نہیں پکڑے تو وہ انف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور آگے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ایک جگہ یہ ہے, اور دوسری جگہ سیم آیا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ دونوں سورہ البقرہ میں ہیں, یہ دونوں آیات. ایک جگہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور دوسری جگہ آئی تھنک 150 آنورڈس کوئی آیا ہے, اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آگے کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو آیا ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے, جو میں بتا رہا ہوں, اور بے شک اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت بڑا کام ہے, کبیرتن, یہ بہت بڑا کام ہے, الا علی الخاشعین, سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں, سوائے ان کے جو اللہ کی بات مانتے ہیں. خشیت والے کا سمپل مطلب ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے, جس کو اللہ کی بات پہ ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ خشیت والا ہے. یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ کی بات ماننے والا ہے, جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے, یہ وہی کرے گا. استعینوا کے مطلب کیا کیا ہے, اس کے عربک کے مطابق ایک مطلب ہے ہیلپ, ایک مطلب ہے سپورٹ, ایک مطلب ہے اسسٹنس, ایک مطلب ہے بیکنگ, ایک مطلب ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ سمجھتے ہیں, کسی چیز کو ری انفورس کرنا, ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صبر کے لیے ایفرٹ ہے. دیکھیں نماز کے لیے بھی ایفرٹ ہے نا, تو صبر کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہمیں ظاہر ہو گئے میننگ. دوسرا اس کا ایک میننگ اور امپلیکیشن نکلتی ہے ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ. ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ یعنی بہت ایکٹیو ہو کے کسی چیز کو سیک کرنا. نمبر 2 ریکویسٹنگ اٹ, کسی چیز کی ریکویسٹ ڈالنا. پرسوئنگ اٹ انٹینشنلی, کسی چیز کو پرسو کرنا انٹینشنلی, مائنڈ فلی, نیتاً اس کو پرسو کرنا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوا اگین کہ صبر یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور صبر کرو اور رو اور بس دیٹس اٹ. نہیں, صبر کرنے کی پریکٹس کرو. صبر کرنے کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن باللہ سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. حسن ظن باللہ کیا ہے, کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان, اللہ کے بارے میں اچھی ایزمپشن. لیٹ سٹارٹ فرام دیئر, وہاں سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. اور کرو, جہاد کرو, کوشش کرو, اسسٹنس پکڑنے کی کوشش کرو, نماز تک آؤ, صبر کرتے ہوئے نماز تک آؤ. یہ اس سے مراد ہے. اٹ از ایز اف اللہ از سیئنگ یوز دیم ایز ٹولز آف سپورٹ. نماز اور صبر کو سپورٹ کے ٹولز کے طور پہ استعمال کرو. لین آن دیم, طاقت پکڑو ان سے. ڈرا اسٹرینتھ فرام دیم. استعینوا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے طاقت پکڑو, کسی چیز سے اسٹرینتھ نکالو, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اسٹرینتھ کو ایکسٹریکٹ کرو. جیسے جب آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس جوس سے آپ نیوٹرینٹس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی باڈی نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے, وائٹامنز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, منرلز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو نماز اور صبر میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرو جو تمہیں فائدہ دیں گی. اور وہ چیزیں کیا ہے, پازیٹیو تھنکنگ. وہ چیزیں کیا ہے, آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں, پازیٹیو ایموشنز ڈرا کرو, ٹھیک ہے. اور قرآن نے یہ نہیں پریچ کیا آئسولیٹڈ ٹفنس. واٹ از آئسولیٹڈ ٹفنس, کہ ایک بندہ کہ میں بہت ٹف ہوں, میں بہت ٹف ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آئسولیٹ ہو جائے, یعنی اکیلے میں چلا جائے, تنہائی میں چلا جائے. وہ بندہ کیری آن نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان اس کو پکڑ لے گا جب وہ آئسولیٹ ہوگا. ہاں کبھی کبھی انڈرسٹینڈ, آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے اور ٹف بھی رہنا پڑتا ہے. جیسے کچھ سچویشن ایسی ہو, آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کے ارد گرد گناہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ آئسولیٹڈ ٹفنس, آئی انڈرسٹینڈ, وہ ایک اور کانسیپٹ ہے.
کہ آپ اکیلے ہو جائیں, ذرا آئسولیٹ ہو جائیں اور ٹف بھی رہیں اور اللہ سے مدد بھی پکڑیں. یہاں میں اس آئسولیٹڈ ٹفنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے بس وہ کونے میں چلا جائے اور آئسولیٹ ہو جائے, وہ نہیں قرآن نے پریچ کیا. نہ ہی قرآن اس کو ایموشنل نمنس کہتا ہے صبر کو, کہ ایموشنلی نم ہو جاؤ, یعنی کچھ فیل نہ کرو, اگنور کر دو, بس ٹھیک ہے, پروسیس بھی نہ کرو اس ایموشن کو, وہ بھی پریچ نہیں کیا. نہ ہی فیک پازیٹیوٹی ہے کہ جمپے مارو اور کہو ہوا ہی کچھ نہیں, بس سب سیٹ ہے, آل از ویل آل از ویل, یہ بھی قرآن نے پریچ نہیں کیا. ٹھیک ہے, قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو, کس طرح سے, نماز اور صبر کے تھرو. اٹ از ایز اف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے, صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ, اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو, صبر ایگزیبٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں, ڈیوائن کنیکشن. اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے, جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی, جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے, جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی. اگر یہ 2 چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ استعینو کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی, بیٹھے نہ رہو, سیک اٹ, اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو, اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو, یعنی سجدہ کرو کلک کرے گا, اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کے معنی ہیں. تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, خوف سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے, وبشر الصابرین, لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو. تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے, دس ٹیسٹ ول میک میننگ, اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا. ٹھیک ہے, اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہے, آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں, اور جتنی آپ موویز ٹی وی سیریز دیکھ لینا ماڈرن, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائیڈ نوٹ پہ بات. ویسٹرن جو اس وقت سویلائزیشن ہے وہ ناہلزم پر بلٹ ہے. ناہلزم ایک پوری فلسفی ہے. ناہلزم کہتے ہیں ورلڈ ہیٹڈ فلسفی, دنیا سے نفرت والی فلسفی. ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ ڈزنٹ میک سینس, یہ ناہلزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی آپ پوئٹری دیکھ لیں, ان کی آرٹ دیکھ لیں, اس میں ناہلزم ٹپک ٹپک کے نظر آتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے, بہت گوتھک ہے, ان کے چرچز کے ڈیزائن بہت گوتھک ہے, بہت ڈارک ہے. آن دی ادر ہینڈ اسلامک آرٹ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ہوپ فل, کلرفل, برائٹ, کریسنٹ. کریسنٹ دیکھیں نا کتنا ہوپ فل ایک آرٹ کا سمبل ہے. ٹھیک ہے, تو ناہلزم کیا ہوتا ہے؟ ناہلزم ہوتا ہے کہ دس ورلڈ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور آپ کو ان کی ٹی وی سیریز اور موویز میں ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جو ناہلزم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے, یعنی وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اینڈ دے آر انیبل ٹو میک سینس آف دیٹ حادثہ, اور وہ اینڈ اپ کیا ہوں گے ایز اے ناہلسٹ کہ ساری دنیا میننگ لیس ہے, سو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ, بس ہم ایک میننگ لیس زندگی گزار رہے. تو قرآن زندگی کو میننگ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, یہ سب ایک مقصد کے لیے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم سعی کرنے جائیں, سعی سمجھتے ہیں نا, حاجرہ کی یاد تازہ کرنے, جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ سعی کرنے جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حاجرہ کو ان 5 چیزوں سے آزمایا گیا تھا اس جگہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا خیال ہے 5 ٹیسٹ تھے کہ نہیں حضرت حاجرہ کو؟ خوف, بھوک, پیاس, لاس آف لائف, لاس آف فروٹس, 5 چیزوں سے ان کو آزمایا گیا حضرت حاجرہ کو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایز اف یہ آیا حضرت حاجرہ کا تذکرہ کر رہی ہے کہ حاجرہ کی طرح ہو جاؤ علیہ السلام. حاجرہ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں صبر کو سمجھنا ہے تو سعی کو سمجھیں. جب آپ سعی کرتے ہیں, سعی آپ کو کیا ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ زندگی میں بیٹھ نہیں جانا, ہاتھ پیر مارنے ہیں, چکر لگانے ہیں, بھاگنا ہے, کئی جگہ بھاگنا پڑے گا. ایسا حاجرہ بیٹھ تو نہیں گئی تھی نا, کیا خیال ہے؟ 5 ٹیسٹ کے باوجود بیٹھ نہیں گئی تھی.
کوئی اور ہوتا بیٹھ جاتا, گیو اپ کر دیتا, شکایتیں لے آتا, میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ گیا, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی. کیوں چھوڑ کے گیا مجھے؟ یہ بات آ سکتی تھی نا ان کے ذہن میں. اکیلی تھی, بچے کو اٹھایا ہوا تھا. تو صحیح ہمیں صبر, صحیح پورا زندگی کا آپ کو فلسفہ سمجھا دیتی ہے. اگر آپ صحیح سے حج اور عمرہ کریں, طواف بھی آپ کو پورا زندگی کا فلسفہ سکھا دیتا ہے کہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ بس اللہ آپ ہی کی اوبیڈینس ہے, جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں. اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے, بھاگنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, اسٹرگل کیسے کرنی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرہ پہ بس ہو جاتی ہے, لیکن بندہ چلتا ہے اور آگے چلتا ہے, تھکن کے باوجود کمپلیٹ کرتا ہے اسے, اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی زندگی ہے. عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے. تو حضرت حاجرہ کو 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا, لیکن وبشر الصابرین, حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا. اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں, پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں. تھوڑا سا پینک تو تھا. صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے؟ ڈھونڈتی رہیں, کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا, پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی, پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی, پھر چلتی تھی, پھر بھاگتی تھی, پھر مروہ پہ جاتی تھی, مروہ پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ٹریولر ہے, کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. صبر ہے پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت حاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. وبشر الصابرین, صابرین کو بشارت دے دو, اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا, اور اتنا کھولا کہ حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, زمزم حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹاپ. اور آپ کو پتا ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی, فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ, ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں, پورا فلسفہ, اگر آپ یہ حضرت حاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ نا مجھے یہ ریئلائز ہو کہ بات کرتے وہ یہ کہ ہم نے جو ٹورس ہم کرتے ہیں, لیکچرز کرتے ہیں, یہ کتنے سال ہو گئے ہیں جی, ابھی تک وہی سیم کوشچنس. کنسسٹنسی کیسے اچیو ہوگی, ایمان کبھی اونچا ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, نماز سے مجھے خوشبو فیل نہیں ہو رہا, میں گناہ کو بار بار کرتا ہوں اور اب کرتا جاتا ہوں, اور پھر توبہ کرتا ہوں, پھر توڑتا ہوں توبہ, پھر گناہ کرتا جاتا ہوں. ہسبینڈ وائف کی بیسک پیٹی ایشوز, فلاں مجھے نادیہ پسند ہے اور نادیہ کو شبیر پسند ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. ابھی یعنی مجھے نا, اور پھر ہم نے یعنی ان کے سوالات کے جواب دے بھی دیے اور آن لائن بھی پڑھے ہوئے ہیں. یہ شاید آپ بھی بتا رہے تھے کہ جب نعمان علی خان پاکستان آئے تھے تو ان سے بھی سیم کوشچنس کیے گئے. میں یونیورسٹی گیا, وہاں کے ٹیچر نے مجھے کہا کہ سر میرا رونے کا دل کر رہا ہے. وہ ہی واز ان Q&A سیشن. کہتے سر ایگزیکٹ یہ سوال لاسٹ ایئر بھی تھے, تو اس کا مطلب انہوں نے سیکھا کچھ بھی نہیں, اور آپ نے ایگزیکٹ جواب دیے. مجھے شیخ پتہ ہے کیا لگتا ہے, وہ یہ کہ وی نو ایوری تھنگ ہاؤ ٹو چینج. یوتھ جنرلی they know how to change. صحیح. They don't know the whole deen knowledge, وہ بڑا shallow ہے, but they know how to change. What is that one habit that pushes them to commit sins? یا ان کو پتہ ہے کہ میں جب بھی تنہائی میں فون یوز کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہوتا ہے. صحیح. میں جب بھی فلاں دوست کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھ سے میرا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے. میں جب بھی فلاں مووی دیکھتا ہوں کیا چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے ٹو کمٹ سینس. صحیح. They know, but they're not willing to change. Yes. Change requires struggle. Yeah. تو میں سمجھتا ہوں کہ most of the people know the answers of consistency. صحیح. سمپل. آپ دیکھیں آپ کو لائف میں کیا چیز ایمان تازہ کر رہی ہے. جی. When you read Quran, when you make dua, when you do توبہ استغفار, اللہ سے تہجد پڑھنے سے آپ کا ایمان بڑھ ہے, do it. صحیح. نظریں جھکانے سے ایمان بڑھ ہے, do it, simple. بالکل ایسا. اور نظریں اٹھانے سے ایمان کمزور ہو رہا ہے. بالکل. فون کو تنہائی میں یوز کرنے سے بار بار آپ کو پتہ ہے آپ سیکرٹ ہیبٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. You commit a sin that you want to get rid of. Just stop using this stupid device when you're alone. جب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب انسان کی تنہائی اور فون کٹھے ہوتے ہیں تو sins become inevitable. We know what's the process of change, but we're not ready to do it. ہمیں ہر ٹائم کی موٹیویشن چاہیے.
मोटिवेशन हमेशा नहीं मिलती है आपको. बिल्कुल ऐसे आपको डिसिप्लिन इख्तियार करना पड़ेगा, आपको ग्राइंड करना पड़ेगा अपने नफ्स को, देन यू विल चेंज. ऐसे ही ब्रो. असल में देखें चेंज आती है जब जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझता हूँ कि जब यू अचीव समथिंग उससे कॉन्फिडेंस आता है. जब आप एक स्टेप लेते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है, फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, फिर वो एक्शन रिपीट होता है. अभी जो सारी सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, वो पोस्ट करने से आ रही, वो अमल करने से नहीं आ रही. यानी आप देखें, ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ज्यादातर लोग बस ये शेयर कर देंगे. पॉन्डर देखें, इमाम गजाली ने और इमाम अल कय्यम का भी मॉडल है, मैंने इस्लामिक साइकोलॉजी में पढ़ाया. चेंज आती है तीन, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. ऑब्वियसली हेयर एंड हेयर कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल है वो. तफक्कुर, तदब्बुर, तज़क्कुर. तफक्कुर जैसे हमारा पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, दिस इज तफक्कुर. तदब्बुर आपको बेहतर पता है, अरेबिक माशाल्लाह आपकी अच्छी है, इसका जो रूट वर्ड है दुबर, आई थिंक इट मीन्स द एंड ऑफ समथिंग. तो तदब्बुर है किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस सामने रख के गौर व फिक्र करना. और तज़क्कुर तज़किरे से है, यानी कि उसको नोट डाउन करना और उसको रिपीट करना. आप देखें कि जब हम ये डिवाइस यूज करते हैं, एक चीज शेयर कर देते हैं, तो ना उसमें तफक्कुर होता है, ना तदब्बुर, ना तज़क्कुर. वो चीज शेयर हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और ब्रेन जो है ना वो आगे मूव करता है कि अब नेक्स्ट चीज जो है क्या है, और उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है. तो हम एक बदअमल नेशन है, टू बी ऑनेस्ट, बदअमल जनरेशन है जो बस पोस्टिंग को प्रोग्रेस समझ रहे हैं. जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, हम 10-12 अपने गोल्स बनाएंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है ना वो कूड़े के बिन में चले जाएंगे वो गोल्स. ना उन पे तदब्बुर होगा, ना तफक्कुर, ना तज़क्कुर होगा, और बस लाइफ इसी तरह चलती रहेगी. तो ब्रो मेरे तो नजदीक में बहुत बड़ी बात करने लगा हूं. मेरे तो नजदीक फितना दज्जाल की बहुत बड़ी जो है ना, वो आप कह लें वन ऑफ द वेपन्स, वो ये डिवाइस है, द वे इट्स शेपिंग आवर ब्रेन. और इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो चुका है, ह्यूमैनिटी को इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है ब्रो. अभी तो मैं भी चाहूंगा आप इस पे रोशनी डालें, नार्सिसिज्म इस जनरेशन में कितना है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और इससे शादियां कैसे टूटेंगी. यानी हमें पसंद ही नहीं हमें कोई क्रिटिक करे, कोई फीडबैक दे, कोई हमसे डिसएग्री करे, कैसे शादियां चलेंगी. यानी हमारी जनरेशन की ब्रो लव की डेफिनेशन पता है क्या है, कि लव का मतलब है कि अगला बंदा बिछ जाए मेरे सामने और मेरी हर बात माने. जैसे ही उसने मेरी कोई बात से डिसएग्री किया तो ये लव नहीं है. और देखें आज तलाकों की बहुत बड़ी वजह यही है. स्पेशली माइंड ना करें बहनें, सिस्टर्स में नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ज्यादा लाइक्स मिलते, उन्हें ज्यादा जाहिर है लोग पसंद, जाहिर है जब पिक्चर्स डालनी और ये सारी इवन पोस्टें भी करनी, इवन हिजाब में भी अगर आपने कोई इस तरह की चीजें बनानी है, आई मेकअप करके बहुत ज्यादा और ओवर एक्सप्रेसिव होके, यू शुड नो कि इट विल लीड टू नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. इसीलिए ये जनरेशन कहती है टॉक्सिक टॉक्सिक, पेरेंट्स टॉक्सिक, रिलेटिव्स टॉक्सिक, फलाना टॉक्सिक. क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रो देखें पेरेंट्स